بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد بھٹی نامی صحافی جنہوں نے علماء سے ملنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، رمضان المبارک کے اندر اس سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے۔ کچھ علماء کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد یہ سلسلہ ایک تکمیل تک پہنچا۔ اس کے بعد گزشتہ کل جمعرات 3 تاریخ 7واں مہینہ 2025 کو دوبارہ ارشاد بھٹی صاحب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں تشریف لاتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کی ایک نشست کو قائم کرتے ہیں۔ اس نشست کے اندر بہت سارے سوالات و جوابات ایسے ہوئے جو شاید کہ میرے خیال کے مطابق وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ نہیں کیے جائیں گے۔ محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ کچھ ایسے اس کے اندر سوالات تھے جو میں اس کو یوٹیوب کی دنیا کے اوپر نشر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرزا محمد علی انجینئر یہ وہ شخص ہے کہ جو باتوں باتوں میں علماء کو اور دوسرے جو شخص ہیں جیسے یہ لے لیں پوڈ کاسٹ کرنے والے اینکر ہیں، صحافی ہیں، ان کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اس کو جو اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ان لوگوں کے اوپر اپنی گرفت کر لوں گا، بڑے لوگ، بڑے پیمانے کے لوگ میرے ہاتھ میں ہوں گے، چھوٹے طبقات کے لوگوں سے پھر مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اور وہ اپنے اس مشن میں کامیاب کس طرح ہو رہے ہیں؟ علماء کو ذلیل کر کے۔ وہ ہر اس شخص کی تعریف کرتا ہے جو شخص علماء کو برا کہتا ہے۔ وہ ہر اس شخص کی تعریف کرتا ہے جو شخص اکابرین کے اوپر گستاخانہ کلمات کستا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مرزا انجینئر ان لوگوں کی طرفداری کرتا ہے، ان کے حق میں بیان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، وہی لوگ جو آج سے پہلے اس کے مخالف تھے وہ اس کے عین مطابق چل کر اس کی بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی میں چونکہ یہ وائس نہیں کھول سکتا ان کی، نہیں تو یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ چل رہی ہے آپ اس ویڈیو کے اندر سنیں۔ ایک اور شخص ہے، اس نے اپنی یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے۔ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس پہ صاف آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے، آپ سنیں گے الفاظ کہ جس میں ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ میں آج سیاہ لباس پہن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ میرا بھی ارادہ تھا سیاہ لباس پہننے کا، لیکن اگر میں پہن لیتا تو ہمارے لیے باتیں بننی تھی۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ انہوں نے ایک آرا قائم کی ہے، ایک میٹنگ کے ذریعے سے یہ سارا کچھ طے ہو کے پھر بات ہوئی ہے، لیکن کہتا ہے میں نے سیاہ لباس نہیں پہنا۔ ارشاد بھٹی نے کہا لیکن اس کے باوجود مجھے لوگ باتیں کریں گے، مجھے لوگ یہ بات کہیں گے کہ بھائی آپ نے اس کی طرفداری کی ہے، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کے ساتھ بات چیت کری ہوئی ہے اور آپ اس کی بات مانتے ہو، اور ارشاد بھٹی صاحب آپ کی یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا علماء سے اور مرزا انجینئر سے پوڈ کاسٹ کرنے کا بہت فرق ہے۔ سوالات بے شک آپ کے کڑک ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سوالات کو کسی نہ کسی انداز میں، کسی طریقے میں پہلے مرزا انجینئر کو بتا چکے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال لیے ہوتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر سے کرنے کے لیے، وہ آپ نے اسی کے بیان سن کے لیے ہوتے ہیں۔ بقیہ سے جو سوال کرتے ہیں وہ بھی اس کا بیان سن کے کرتے ہیں، لیکن ایک بندے نے ایک جواب دے دیا، سوال کر دیا، جواب دے دیا، اس کا اپنا معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن آپ اس کا سوال جب اسی کے سامنے کریں گے تو اس کو جواب دینا آسان ہے، کیونکہ وہ اس سوال کا پہلے جواب دے چکا ہے۔ اب آپ ایسا کرتے ہیں، مرزا انجینئر کے سوال اسی سے سن کر اسی کے سامنے کرتے ہیں جس کے وہ جب سے وہ پہلے اس کے جواب دے چکا ہوتا ہے،
جب آپ یہ سوال کسی اور عالم دین کے اوپر کرتے ہیں، کسی اور سے کرتے ہیں، ممکن ہے بہت سارے نے تو جواب عین مطابق جواب دیے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی رہے جنہوں نے بالکل منوعاً وہی الفاظ کے ساتھ جواب نہیں دیے۔ اس میں آپ کا مقصد کیا رہا؟ ایک شخص کے آتاؤں کو چڑھا دیا اور دوسرے شخص کو نشست کے اوپر گھرا دیا۔ یہ آپ کا تجزیہ اور تقسیر۔ رب خیر، بقیہ جو مکمل پوڈ کاسٹ جب نشر ہوگی، جب پونے دو گھنٹے کی ہے تقریباً، اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم۔